سبق اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقیہ نصف حصے سے مزید 30 کثیر الانتخابی سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے مطالعے سے پورا سبق جامع انداز میں مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے سبق کے بقیہ حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت کیسی تھی؟ وہ ہمیشہ ذلیل رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورتیں مسائل پوچھنے کیسے آتی تھیں؟ دلیری اور بے تکلفی سے۔ قبیلہ مخزوم کی عورت کس جرم میں گرفتار ہوئی تھی؟ چوری کے جرم میں۔ مخزومی عورت کی سفارش کس صحابی سے کرائی گئی؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ قوموں کی بربادی کی کیا وجہ بیان فرمائی؟ وہ بڑے آدمیوں کو جرم پر چھوڑ دیتے اور معمولی آدمیوں کو سزا دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کس شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کتنے برس گزارے؟ دس برس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال خدمت کے دوران کبھی کیا نہیں کیا؟ کبھی نہ ڈانٹا نہ مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے جرنیل کی حیثیت سے کتنے برس لڑائیوں میں گزارے؟ نو برس۔ احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں اور تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر پہاڑ کی طرح کھڑے ڈٹے رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصیبتوں سے گھبرا کر دعا کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا ہو گیا؟ سرخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ دین اسلام کمال کو پہنچے گا اور سوار کہاں سے کہاں تک بے خطر جائے گا۔ صنعاء سے حضر موت۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کیا وعدہ فرمایا تھا؟ اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دیں تب بھی حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ ایک مرتبہ بھوک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8-9 گھروں میں کہلوایا تو وہاں کیا نکلا؟ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ بھوک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کون سے 2 بزرگ صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھوکے مسافروں کو دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ باغ سے کیا لائے؟ کھجوروں کا خوشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی پر گوشت رکھ کر کس کے گھر بھیجنے کا حکم دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کہاں گروی تھی؟ ایک یہودی کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ کتنے جو کے بدلے گروی تھی؟ تین سیر۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کی کیا حالت تھی؟ ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک میں نمایاں ترین صفت کیا تھی؟ سادگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تن پروری اور عیش کو کس کے لیے ناپسند فرمایا؟ اپنے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے ہوئے شخص کو کیا نصیحت فرمائی؟ کپڑے دھو لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک فکرہ الگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند بات پر کیا رد عمل دیتی؟ اس کو ٹال دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھی عورت سے جنت کے بارے میں مزاحاً کیا فرمایا؟
बूढ़ियां जन्नत में ना जाएंगी। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक नमाज में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से कैसी आवाज आती थी। हिचकियों की आवाज जैसे चक्की चल रही हो या हांडी उबल रही हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में कब्र के किनारे बैठकर इतना रोए कि क्या हो गया। जमीन तर हो गई। कब्र के किनारे बैठकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों को क्या नसीहत फरमाई। इस दिन यानी आखिरत के लिए सामान कर रखो। सबक इखलाके हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तिताम किस बात पर होता है? आखिरत की तैयारी की नसीहत पर।